10 لوگ جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ کون ہیں؟ سنیے اس ویڈیو میں۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے سمندر کا پانی پی لوں۔ اگر بالفرض وہ سارے سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرنے کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 10 لوگ ہیں جنہیں موت کے وقت سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلدی پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ کب دے گا۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت ہی میراث کاٹ لے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی بطور ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر لٹکائی جائے گی۔ یاد رہے، بہن کا حصہ کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا شخص جس پر موت کی سختی نہیں آئے گی، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم بچوں کی اچھی تربیت و تعلیم کرے، اس کو بھی موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ تیسرا شخص جس پر موت کی سختی نہیں آئے گی، وہ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے صدقہ کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے، تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، جس شخص پر سختی نہیں ہوگی موت کی، وہ نرم دل والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو روح نکلنے پر سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی
تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے نرم ہوں۔ پانچواں وہ شخص جس کے پر موت کی سختی نہیں آئے گی، وہ شخص جو اپنے خاندان سے اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ چھٹا وہ شخص جس پر روح کی سختی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو 5 وقت کا وہ نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ ساتواں وہ شخص جو انسان خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، اس شخص کو بھی روح نکلنے پر تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ آٹھواں وہ شخص جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے، تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والوں کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ 10واں وہ شخص جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرے، اس کی بھی روح آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔